بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اوشین گیٹ نامی کمپنی کی تیار کی گئی آبدوز ٹائٹن سبمرسیبل کے بارے میں، جو کہ سطح سمندر سے 8 کلومیٹر گہرے پانی کے نیچے گئی۔ اس آبدوز میں کل 4 دن کی آکسیجن موجود تھی۔ اس آبدوز میں 5 افراد سفر کر رہے تھے، جن میں سے 2 کا تعلق پاکستان سے تھا۔ شہزادہ داؤد 48 سالہ شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلمان داؤد، جس کی عمر تقریباً 19 سال تھی۔ شہزادہ داؤد جو کہ 1975 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور بکنگم یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی، وہ ایک ریناؤنڈ پاکستانی بزنس مین تھے، جو کہ اینگرو کارپوریشن آف پاکستان کے وائس چیئرمین بھی تھے۔ شہزادہ داؤد خاندان کا تعلق ان 22 خاندانوں میں سے ہے جو کہ ایوب خان دور کے امیر ترین خاندان ڈکلیئر ہوئے تھے۔ شہزادہ داؤد کیلیفورنیا میں قائم تحقیقاتی ادارے کے بھی ٹرسٹی تھے، جو ادارہ خلائی مخلوق کی تلاش کا کام کرتا تھا۔ ان کے علاوہ جو باقی 3 افراد اس سفر میں شامل تھے، وہ بھی مشہور اور ارب اور کھرب پتی شخصیات تھیں، جو کہ اس سفر میں شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے کے ہمراہ تھے۔ اس میں تیسرا شخص جو کہ اسٹاکٹن روش نامی 61 سالہ تھا، وہ اوشین گیٹ نامی کمپنی جو اس نے سبمرسیبل بنائی تھی، ٹائٹن نامی سبمرسیبل بنائی تھی، اس کا چیف ایگزیکٹو تھا۔ ان کے ساتھ ہمیش ہارڈنگ جو کہ ایک معروف برطانوی بزنس مین تھے اور ایکسپلورر تھے۔ ان کے پاس گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام شامل تھا، جو کہ سمندر کی تہہ میں گہرائی تک زیادہ سے زیادہ دیر رہنے کا ریکارڈ ہے، اور وہ اس خلائی مشن میں بھی شامل تھے جو جیف بیزوس کے ساتھ خلا میں گئے تھے۔ ان کے علاوہ جو 5واں شخص اس میں شامل تھا، وہ بھی ایک معروف 77 سالہ پال ہینری فرانسیسی شخصیت تھی، جو کہ میری ٹائم ایکسپرٹ تھا۔ اور اس میں ایک مزے کی بات یہ کہ وہ 35 سے زیادہ بار، ایک محتاط اندازے کے مطابق کسی جگہ پر 38 بار بھی لکھا ہوا تھا کہ ٹائٹینک کی طرف سفر کر چکے تھے۔ اور پال ہینری جو کہ ڈائریکٹر انڈر واٹر ریسرچ فار RMS ٹائٹینک تھے، جو کہ ایک امریکی کمپنی تھی، وہ بھی اس سفر میں شامل تھے، اور وہ بھی اب اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس آبدوز میں یہ لوگ سمندر کی تہہ میں گئے تھے۔ اوشین گیٹ نامی کمپنی کی تیار کی گئی تھی۔ یہ آبدوز فوجی آبدوزوں کے مقابلے میں زیادہ گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ امریکہ کے پاس جدید آبدوزیں ہیں جو کہ 2 سے 3 ہزار میٹر گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن یہ اوشین گیٹ کمپنی کی بنائی گئی ٹائٹن نامی آبدوز سمندر میں 4000 میٹر گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس آبدوز کا نام ٹائٹن تھا۔ یہ ٹائٹینیم اور کاربن فائبر سے تیار کی گئی تھی۔ اس میں گہرے سمندر کے پانی کے دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی۔ اس میں ہر ممکن طریقے کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ روزانہ کی بنیادوں پر اپنے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کا بھی خود بخود جائزہ لے سکتی تھی۔ اس سفر سے پہلے اس آبدوز کے سینکڑوں ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ اس آبدوز کو ٹائٹینک جتنی گہرائی میں بار بار بھیج کر اس کے حفاظتی نظام کو بھی چیک کیا گیا تھا۔ ٹائٹن سبمرسیبل تقریباً 21 فٹ لمبی تھی۔ اس کو ہائی ڈیفینیشن کیمروں اور ملٹی بیم آلات کی مدد سے لیس کیا گیا تھا۔ یہ خود سے نیویگیٹ نہیں کر سکتی تھی، اسے اوپر سے ایک جہاز کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ حیران کن طور پر اسے گیم کھیلنے والی جوائے سٹک سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ سمندر کے اوپر اس کی نگرانی کرنے والے جہاز کو اس کا سگنل ملنا بند ہو گیا جب یہ اپنے سفر پر روانہ تھی۔ اس کے بعد اس کے گم یا لاپتہ ہونے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کمپنی نے فوراً اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیونکہ کمپنی کے پاس امریکن اور کینیڈین افواج سے بھی زیادہ اس علاقے کی معلومات تھی۔ یہ بہت ہی جدید آبدوز تھی۔ اس میں ٹیکنالوجی جو استعمال کی گئی تھی وہ اس سے پہلے کبھی کسی جگہ پر استعمال نہیں ہوئی۔
2019 में इस टाइटन नामी सबमर्सिबल को तैयार कर लिया गया था, लेकिन इसकी सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं हुई। इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी उसमें गवर्नमेंट के पास सर्टिफिकेशन करने के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का प्रोसीजर्स मौजूद ही नहीं है, और हुकूमती सतह पर अब इसके रूल्स और प्रोसीजर्स बनाने में कई साल भी लग सकते हैं। यह सबमर्सिबल पहली बार 2021 में सतह समंदर से समंदर की तह में गई। इस वक्त मुसाफिरों से तकरीबन $1.5 लाख की रकम ली गई थी। मजमूई तौर पर यह टाइटैनिक के मलबे को देखने का इसका तीसरा सफर था, और इस वक्त एक टिकट की कीमत तकरीबन $2.5 लाख है, जो कि 5 अफराद जो सफ़र कर रहे थे उन्होंने पे की थी। अब आते हैं थोड़ा सा टाइटैनिक की तरफ कि टाइटैनिक क्या है जिसको लोग देखने के लिए जाते हैं, करोड़ों पाकिस्तानी रुपीस लगाकर वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। टाइटैनिक एक इंतहाई लग्जरी मुसाफिर बरदार बहरी जहाज था, जो कि 15 अप्रैल 1912 में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ जाते हुए एक आइसबर्ग से टकराकर, आइसबर्ग कहते हैं बर्फ का तोदा, उससे टकराने के बाद डूब गया था। इसमें एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कुल 2224 मुसाफिर सवार थे। इस हादसे में तकरीबन 1500 कमोवेश 1507 जो कि अमेरिकन क्लेम करते हैं और बरतानवी 1503 क्लेम करते हैं कि लोग अपनी जान की बाजी हार गए थे। 14 अप्रैल 1912 को 11:40 पे जब ये जहाज टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और 2 घंटे 40 मिनट बाद ही डूब गया। टाइटैनिक इस वक्त 370 किलोमीटर साउथहैम्पटन फाउंडलैंड कनाडा से अटलांटिक ओशियन में गर्क हो चुका है। साउथहैम्पटन से जब ये अपने सफ़र की जानिब रवाना हुआ तो 370 किलोमीटर ही महज सफ़र ये तय कर सका। इसमें जो सफ़र करने वाले सबसे कम उम्र मुसाफिर था वो उस वक्त 2 से 2.5 माह की बच्ची मेलिना डीन थी, जिसको एलिजा ग्लैडे डीन भी कहते हैं। वो इस जहाज़ की आखिरी बचने वाली पैसेंजर थी, जो उस वक्त 2 या कमोबेश 2.5 महीने की थी। उसके बाद जिनकी वफ़ात 2009 में हुई, वो आखिरी जिंदा बचने वाली और खातून थी, जो कि अब फौत हो चुके हैं। इस जहाज़ में कुल 61 बच्चे इस हादसे का शिकार हुए थे। तो ये भी एक सेल्फ ट्रेजेडी थी। अब उसको देखने के लिए लोग जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो हम दुआगो हैं कि दाऊद ख़ानदान को अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह अता फरमाए, क्योंकि उनकी तालीम सेहत के शोबे में बहुत बड़ी खिदमात हैं। वो बहुत बड़े डोनर भी थे SAUT के, लम्स के। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।